علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے خصوصی فضل و کرم سے ایک جگہ جمع ہو کر دین کی باتیں سننے سنانے کا موقع فراہم کیا۔ ساتھ ساتھ ہم اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نذرانہ درود و سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط بتلائے اور سکھلائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسلامی ماں اور بہنوں، مختصر حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے پڑھی گئی تلاوت کردہ آیت کریمہ کا بالکل ہی سیدھا سادہ ترجمہ سن لیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا دنیا میں کسی نے بھی انکار نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئے دن انسان کی موت کا واقعہ پیش آتا رہتا ہے۔ اپنے بیگانوں میں موت کا واقعہ پیش آنا یہ عموماً ہوتا ہی رہتا ہے۔ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی کی وفات ہوتی ہے، یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے، یہ چل رہا ہے۔ اللہ نے حیات اور موت دونوں کو پیدا کیا ہے، اور یہ دونوں اللہ کی مخلوقات ہیں۔ اللہ نے حیات و موت کو پیدا کیا اور کہا تاکہ اس کے ذریعے سے ہم انسان کو آزمائے، اس کا امتحان لیں۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت کو پیدا کیا اور اللہ نے حیات و زندگی کو پیدا کیا تاکہ اے انسان تمہیں اللہ تبارک و تعالی آزمائے کہ تم میں سے کون انسان اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا انسانوں کے لیے، اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ ہزاروں انبیاء و مرسلین تشریف لائے،
داعی و مبلغین دنیا میں آئے، اصلاح کرنے والے دنیا میں تشریف لائے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں دوام نہیں بخشا، ہمیشہ رہنے کو نہیں دیا، بلکہ ہر ایک کو متعینہ مدت دے کر اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑے بڑے انبیاء مرسلین ہیں، اللہ نے ان کو بھی دنیا میں مستقل رہنے نہیں دیا، ہر ایک کی زندگی کو متعین و مقرر کر رکھا تھا۔ جب متعینہ وقت آیا انہیں اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اس لیے دنیا میں جو بھی آتا ہے دیر سویر ہر ایک کو جانا ہوتا ہے۔ زندگی دی گئی کہ انسان بندگی کرے، موت اس کے ساتھ لگائی گئی تاکہ یہ سوچے اگر زندگی کو بندگی میں نہیں لگاتے ہیں تو مر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، اللہ نے اپنی نعمتوں کا حساب لیا، پھر ہم اس کا کیا حساب اور کیا جواب دے سکیں گے۔ اس لیے اللہ نے حیات و موت دونوں کو ساتھ رکھ کر بتلایا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون انسان اچھا عمل کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، شریعت میں زیادہ عمل نہیں ہے اور زیادہ عمل کی کوئی قدر و قیمت بھی نہیں ہے۔ قدر و قیمت ہے حسن عمل اور عمل صالح، یعنی اچھا عمل۔ انسان تھوڑا کرے مگر اچھا کرے، صحیح کرے۔ یہ بات یاد رکھیے، اچھا کون عمل ہوتا ہے؟ اچھا عمل وہی ہے جس پر قرآن کی مہر لگی ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر لگی ہو۔ جو عمل قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ عمل تو اچھا ہے، اور جو عمل قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، اگرچہ وہ خوشنما معلوم ہو، پھر بھی وہ اچھا نہیں۔ اس لیے قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا تم زیادہ عمل کرو، بلکہ قرآن میں ہر جگہ کہا گیا آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لایا اور اچھا عمل کیا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون انسان اچھا عمل کرتا ہے۔ تو انسان دنیا میں بھیجا گیا جس کے بھیجے جانے کا مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات کو اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی انسان و جنات کی تخلیق کا مقصد، پیدا کیے جانے کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اب کوئی انسان زندگی گزارتا ہے اللہ کی عبادت کے ساتھ، کوئی انسان زندگی گزارتا ہے بغیر عبادت کے۔ دونوں قسم کے لوگوں کے لیے زندگی کا وقت متعین ہے، متعینہ گھڑی جب آئے گی، مقررہ وقت جب آئے گا، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ انسان کی زندگی بچی ہوئی ہے، سب لوگ اس کے مخالف ہو جائیں، مار دھاڑ کی نوبت آئے، قتل و خوریدی کا معاملہ پیش آ جائے، وہ انسان بچ جائے گا تو بچ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی موت نہیں رکھی۔ اور اگر اللہ نے کسی کی موت کا وقت متعین کر دیا، وہ متعینہ گھڑی آ گئی، متعینہ وقت آ گیا، گھر کے سارے افراد موجود ہیں، کنبہ و خاندان کے لوگ موجود ہیں، اپنی اپنی سہولت کے مطابق ڈاکٹروں کی ٹیم موجود ہے،
علاج معالجہ کی ساری صورتیں موجود ہیں، اس کے باوجود فرشتہ آتا ہے اور آسانی سے اس کی روح نکال کے چلا جاتا. سارے لوگ وہاں بیٹھے تکتے رہ جاتے ہیں. معلوم پڑتا ہے کہ روح ان کی پرواز کر گئی اور جسم ان کا جان سے خالی ہو گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں، چاہتا ہے تو زندگی بخشے رکھتا ہے، چاہتا ہے تو موت دے دیتا ہے. کوئی بچہ ماں کے پیٹ ہی مر جاتا ہے، کوئی بچہ پیدا ہو کے مرتا ہے، کوئی بچہ 2-4-6 مہینہ کے بعد مرتا ہے، 2-4-6 سال کے بعد ہوتی ہے، کوئی جوان ہوتا ہے، کوئی بڑھاپے میں مرتا ہے، کوئی ادھر عمر میں مرتا ہے. جو متعینہ وقت ہوتا ہے اس وقت کو پورا انسان کرتا ہے اور اپنے خالق حقیقی کے پاس متعینہ گھڑی میں پہنچ جاتا ہے. نہ کسی مرنے والے کو ہم روک سکتے ہیں اور نہ کسی زندہ رہنے والے انسان کو مار سکتے ہیں. تو موت ایک برحق ہے، مبنی بر حقیقت ہے، جس کا وقت متعین ہے، مقرر ہے اس کی مدت. اس متعینہ وقت پر آنا ہے تو آنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے ٹال نہیں سکتی. قرآن نے کہا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں بھی رہو گے تم کو موت آ کے دبوچ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعہ ہی کے اندر کیوں نہ ہو. انسان سوچتا ہے کہ حفاظتی دستہ رکھ لیں، حفاظت کرنے والے لوگ دائیں بائیں آگے پیچھے رہیں، ہر 4 جانب سے اس کی حفاظت ہو رہی ہے، لیکن موت کا فرشتہ چپکے سے آتا ہے اور اس کی روح قبض کر کے چلا جاتا ہے. ساری حفاظتی تدابیر رکھی کی رکھی رہ جاتی. ایک انسان کی موت نہیں ہے، وہ شیر کے منہ سے نکل آتا، وہ مچھلی کے پیٹ سے نکل آتا، وہ دریا میں غوطہ خوری کرنے کے بعد نکل آتا، وہ چھت سے گر جانے کے بعد بھی بچ جاتا، گاڑیوں کے ٹکرا جانے کے بعد بھی محفوظ رہ جاتا، بلڈنگ کے دھس جانے کے بعد بھی کئی دنوں کے بعد بہت سارے لاش برآمد ہوتے ہیں تو بہت ساری جانیں صحیح سالم محفوظ نظر آتی ہیں. یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے متعینہ گھڑی ہے، متعینہ وقت ہے. جب وہ آئے گا وقت انسان چلا جائے گا، وہ متعینہ وقت نہیں آئے گا تو انسان زندہ رہے گا. اس گھر میں ایک وفات ہوئی، ہر گھر میں وفات ہوتی ہے، زندگی بھی رہتی ہے. وفات کے بعد انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے گھر والوں کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو بیوی کی کچھ مخصوص ذمہ داریاں ہوتی ہیں. گھر کے بچے ہو، افراد ہو، ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. وہ کیا چیز ہیں؟ میں بالکل سیدھے سادے لفظوں میں، چھوٹے چھوٹے جملوں میں ان چیزوں کی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. اللہ ہمیں صحیح کہنے کی، صحیح سمجھنے کی اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین. کسی کے انتقال کر جانے پر گھر کے لوگ ہو یا باہر کے لوگ 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. صرف 3 دن سوگ کے رہتے ہیں، جس میں غم کا اظہار ہوتا ہے. البتہ جس عورت کا شوہر انتقال کر جاتا ہے تو شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کے ذمے 4 مہینہ 10 دن کی مدت ہوتی ہے، جس میں وہ انتظار کریں گی، سوگ منائیں گی، زیب و زینت کے لباس نہیں پہنیں گی، زیورات سے گریز اور پرہیز کریں گی وغیرہ ذالک. وہ ہے 4 مہینہ 10 دن، قمری مہینہ یعنی چاند والا مہینہ. جس تاریخ کو انتقال ہوا اس تاریخ سے جوڑا جائے گا. 4 مہینہ 10 دن جب پورا ہوگا عدت ختم ہو جاتی ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، عدت کے سلسلے میں بڑا افراتفری ہے.
بہت ساری باتیں عوام و خواص میں پھیلی ہوئی ہے جس کے شریعت میں کوئی دور دور کا واسطہ نہیں ہے، لیکن ہر آدمی اپنے اپنے انداز میں اس کو سمجھاتا ہے اور اہل خانہ کو یا تو پریشان بھی کرتا ہے یا پھر ان کے لیے الجھن کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ سوگ کا مطلب کیا ہوتا ہے اور عدت گزارنے کی صورت کیا ہوتی ہے؟ جن غیر محرموں سے پردہ کرنا شوہر کی حیات و زندگی میں ضروری تھا، وفات کے بعد بھی ان سے پردہ کرنا ہے، کوئی ایکسٹرا پردہ نہیں ہے۔ بہت سارے مقامات پہ سنا گیا کہ خاتون کو گھر میں بند کر دیا جائے، پھر گھر کے اندر بھی پردہ در پردہ لگا دیا جائے، تو یہ در حقیقت اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ اگر ضرورت کے مطابق خاتون گھر سے نکلنا چاہے، ڈاکٹروں کے پاس جانا چاہے، کوئی لانے والے نے تو سودا سلب خود لے آئے، ضروری کام سے باہر نکلنا چاہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلامی شریعت نے ہمیشہ پردہ کا حکم دیا ہے، پردے کے ساتھ وہ اس حالت میں باہر جا سکتی ہے اور اپنے ضرورت کے سامان لا سکتی ہے۔ رہا معاملہ زیب و زینت کا، زیب و زینت کا اظہار، نیا نیا کپڑا پہننا، رنگ و روغن والا لباس پہننا، جس سے ایسا لگتا ہے کہ خوشی کا اظہار ہو رہا ہے، تو بطور احداد اور بطور غم منانے کے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہوتا ہے۔ باقی رشتہ دار جو لوگ آتے ہیں، مرد ہوں کی عورتیں ہوں، غیر محرم مرد ہے تو پردے کے ساتھ ان سے بات کی جا سکتی ہے۔ اپنے بیگانے ہوں، لوگ آتے ہیں، اس کا خیال کر کے اس سے گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔ تو احداد اور عدت گزارنا، یہ سوگ منانا، سوگ منانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بظاہر خوشی و مسرت سے گریز کیا جائے اور ساتھ ساتھ چمک دمک والے لباس سے پرہیز کیا جائے، زیور وغیرہ کا استعمال کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ پھر 4 مہینہ 10 دن گزرنے کے بعد عورتیں بالکل نارمل زندگی گزاریں گی، اس میں چمک دمک کا لباس پہننا بھی ہو سکتا ہے، شرعی دائرے میں زیب و زینت بھی اختیار کی جا سکتی ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھنے کی، عورت اگر کہیں ہے، کسی رشتہ دار سے ملنے جانا ہے، کسی مریض کو دیکھنے جانا ہے، کسی تعلقات کے لوگوں کے پاس جانا ہے، وہ دن میں جا سکتی ہیں، البتہ ان کا کام یہ ہے کہ عدت کے دوران 4 مہینہ 10 دن کے بیچ میں وہ رات کسی دوسرے کے گھر میں گزار نہیں سکتی، چاہے بیٹی کے گھر ہو، چاہے بیٹا گھر ہو، چاہے ماں اور باپ کا گھر ہو، کسی گھر میں آپ نہیں رہ سکتے۔ دن میں آنا جانا کر سکتے ہیں، شام تک، رات کے قریب شروعاتی دور تک آنا جانا ہو سکتا ہے، کہ رات گزارنا ہوگا اپنے گھر میں، ایک خاص بات ہوتی ہے عدت میں۔ عدت در حقیقت شوہر کی وفات کا غم ہے، ایک لمبی مدت جو ان سے کے ساتھ گزارے ہیں، تعلقات ہیں، ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک غم کے اظہار کی شکل ہے۔ رہا بات بات پر رونا، کسی چیز کا تذکرہ کر کے زور زور سے رونے لگ جانا، یہ غم کی شکل نہیں ہے، بلکہ میت کو نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ میت پہ رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے، تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ ہاں، آنسو کا ٹپک جانا، غم کے اظہار کے نتیجے میں آنسو بہہ پڑنا، یہ منع نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا انتقال کر گیا، ان کا نام تھا ابراہیم، آپ نے فرمایا اِنَّا بِفِرَاقِ ابراہیم لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم
تیری جدائی کا غم تو ہے، لیکن اللہ کے فیصلے پر میں راضی بھی ہوں۔ آنکھ سے آنسو کے قطرات بھی ٹپک گئے۔ اس طرح انتقال کر جانے کے بعد چلا چلا کر رونا دھونا، چاہے اس وقت میں جب ان کی لاش رکھی ہوئی ہو، چاہے اس کے بعد میں، یہ کسی بھی صورت میں صحیح نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، غم تو ہوتا ہی ہے، وہ 4 مہینہ 10 دن کے اندر ہی محدود نہیں ہے، کبھی بھی خیال آنے کے بعد آنکھ سے آنسو بہہ پڑ سکتے ہیں، اس پر کسی قسم کی پکڑ نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو عدت گزارنے کی شکل کیا ہوگی؟ زیادہ وقت اپنے گھر میں گزاریں، خواہ مخواہ گھر سے باہر نہ جائیں، ضرورت کے مطابق گھر سے باہر جایا جا سکتا ہے، قریب مسجد ہو، نماز پڑھنے کی باری آتی جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، رشتہ دار ہو دل بہلانے کے لیے ان سے دن میں ملاقات کرنے کے لیے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ضد کے بعد، ضد سے روکنے کے باوجود بھی کسی گھر میں رکا نہیں جا سکتا، بلکہ 4 مہینہ 10 دن اپنے گھر میں ہی گزارنا ہوگا، وہی رات گزارنی ہوگی۔ یہ تو عدت کا مسئلہ ہو گیا۔ رہا اس کے بعد ایک انسان اگر کسی سے اپنے تعلقات کا اظہار کرتا ہے یا کرتی ہے، میاں بیوی کے خصوصی تعلقات ہوتے ہیں، ان دونوں کے آپس کے کچھ بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے چلے جانے کے بعد بھی اس کے ذمے کچھ حقوق باقی رہتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کو ادا کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ جیسے ماں باپ ہو، بھائی بہن ہو، یا میاں بیوی ہو، یا کوئی عام رشتہ دار، انتقال کر جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو ان کے اعمال کا رشتہ منقطع ہو جاتا، کٹ جاتا ہے۔ ہاں 3 طریقے ایسے ہیں کہ جن 3 طریقوں سے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے، اندراج ہوتا رہتا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ، علم ينتفع به، اور ولد صالح يدعو له۔ مرنے والے نے زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا، ایسا کام کیا جو بہت دنوں تک بچا ہوا ہے، نیک کام بہت دنوں تک ہوتا ہے، یا اس سے بہت دنوں تک لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو جب تک وہ چیز رہے گی اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اس کا ثواب ان کو پہنچتا رہے گا۔ اسی طریقے سے علم ينتفع به، اس نے کوئی نفع بخش کام کیا، ایسا علمی کام کیا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ نے کسی کو صلاحیت دی، وہ کتاب لکھ دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے تقریر کرنے کی صلاحیت دی، وہ تقریر کے ذریعے سے لوگوں تک دین کی بات پہنچاتا ہے۔ اللہ نے اور وسائل دیا، دینی ادارے قائم کیے جہاں سے دین سیکھا جاتا ہے، عالم علماء تیار کیا جاتا ہے۔ یہ وہ اعمال ہے جو نفع بخش علم کی صورت میں، اگر کسی انسان نے زندگی میں یہ کام کر دیا تو جب تک وہ چیز باقی رہے گی، نفع بخش کے فروغ کا علم، نفع بخش علم کے فروغ کا ثواب ان کو پہنچتا رہے گا۔ علاوہ ایک انسان غریب ہے جس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ صدقہ جاریہ کا کام کر لے، اتنا مال نہیں ہے کہ علمی کچھ کتاب بانٹ دے، علمی ادارے تیار کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا مسئلہ بھی حل کیا ہے۔ ولد صالح يدعو له، اس نے اگر اپنی زندگی میں اولاد کو نیک بنایا ہے تو نیک اولاد کی دعائیں، بلکہ نیک اولاد کے اچھے اعمال کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے، کیونکہ نیک اولاد انسان کی کمائی کا حصہ ہے۔ گویا اس نے
اپنی اولاد تیار کر دیا، اولاد نماز روزہ کی پابند ہے، صدقہ و خیرات کی پابند ہے، دین کو فروغ دینے، اس کی تبلیغ و ارشاد کرنے کا پابند ہے، تو جب تک ان سے اچھے کام ہوتے رہیں گے، ان کے اولاد کے سارے اچھے کاموں کا ثواب ان کی اولاد کو تو ملے گا ہی، ان کے باپ کو ملے گا۔ اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اب آتے ہیں صدقہ جاریہ، یا نفع بخش علم، یا دعا۔ ایسا نہیں ہے کہ مرنے والے انسان خود کیا ہوگا تبھی ثواب پہنچے گا، بلکہ انسان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کے رشتہ دار کی جانب سے ان کے نام سے مالی صدقہ و خیرات، وہ صدقہ و خیرات جس میں مال کا صرف ہوتا ہے، مال خرچ ہوتا ہے، تو مالی صدقہ و خیرات کا ثواب پہنچتا ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا تم پانی کا بندوبست کر دو۔ وہ انہوں نے ایک نہر کھدوا دی، ایک کنواں کھدوا دیا، پانی کی ضرورت تھی، جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے، پانی پیئیں گے، ان کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ حدیثوں میں بہت ساری باتیں جس کا میں خلاصہ پیش کروں۔ اگر کسی نے مسجد بنا دیا، اس کا ثواب یہ کہہ دیا کہ فلاں ثواب، فلاں عمل کا ثواب میرے فلاں میت کو ملے، آپ نے نیت کر لی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں ان کے نامہ اعمال میں آپ کس نیک عمل کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح علمی کام آپ نے کیا، آپ نے کتاب لکھی، آپ نے کتاب چھپوائی، آپ نے ادارہ بنایا، آپ نے بچوں کی کفالت کی، آپ نے تعلیم حاصل کرنے والوں کا خاص خیال رکھا، اس پر جو بھی آپ کا صرف اور خرچہ ہوتا ہے آپ کو بھی ثواب ملتا ہے، اور اس ثواب کی نیت جس کے لیے کریں گے اس کو بھی ثواب پہنچتا ہے۔ سڑک آپ نے بنوا دیا جس سے پبلک کو فائدہ ہوتا ہے، مسافر خانہ بنا دیا جس سے پبلک کو فائدہ ہوتا ہے، تو یہ سب وہ کام ہیں جس کے ذریعے سے مرنے والے کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ بعض اعمال کا ثواب جو جسمانی عمل ہے، جس میں مال کا بھی خرچہ ہوتا ہے، اس کا صحیح حدیث میں ثبوت ہے، وہ کام ان کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر کسی نے میت کی طرف سے عمرہ کیا، یا میت کی طرف سے حج کیا، حج بدل کیا یا عمرہ بدل کیا، اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ کیوں؟ اس کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کا ثواب فلاں صاحب کو پہنچ جائے، تو نماز پڑھ کے اس نماز کا ثواب ان کو نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو نماز کا ثواب نہیں پہنچا سکتے، ہم روزہ رکھے ان کا ثواب اس کو نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں، حج کرنے کا ثبوت ہے، اس لیے حج کا ثواب پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حج سے متعلق سوال کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طرح ان کے ذمے قرض لازم ہوتا ہے اور اس کو ادا کرنا ضروری ہوتا، اسی طریقے سے یہ کام بھی ان کے ذمے لازم تھا، تم کر دو، اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے۔ موجودہ دور میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں یاد رکھیے، سنا جاتا اور دیکھا جاتا ہے، تعجب بھی ہوتا ہے اور افسوس بھی۔ ایک انسان قریب المرگ ہے، موت کے بالکل قریب ہے، جاں کنی کے عالم سے دوچار ہے۔ اس وقت میں مشہور یہ ہوتا ہے کہ لاؤ کسی سورہ یاسین پڑھنے والے کو سورہ یاسین ان کے بغل میں پڑھی جائے گی تو آسانی سے روح نکل جائے گی۔ میری بہنوں یاد رکھیے گا، قرآن روح ڈالنے کے لیے آیا تھا، روح نکالنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ ہم نے قرآن کو روح نکالنے کا ذریعہ بنا دیا کہ سورہ یاسین بطور خاص پڑھیں گے تو آسانی سے روح نکل جائے گی۔ نہیں، ان کی بے چینی الگ ہے، ان کو رقیہ شریعہ کر سکتے ہیں، انہیں دم کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے چپکے چپکے دعا کی جا سکتی ہے،
لیکن قرآن پڑھ کے سوچیں گے کہ اس قرآن کی برکت سے روح جلدی نکل جائے گی، یہ قرآن پہ ظلم ہوگا کہ قرآن زندگی ڈالنے کے لیے آیا تھا، روح نکالنے کے لیے نہیں۔ پھر اس کے بعد انسان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، روح نکل گئی۔ گھر میں جب تک مردہ رہتا ہے دیکھا جاتا کچھ لوگ مردہ کے ارد گرد بیٹھے قرآن مقدس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ میری بہنوں، اسلامی یہ مزاج نہیں ہے، مر جانے کے بعد یہ عمل ان کے ساتھ میں نہیں کر سکتے۔ قرآن پڑھ کے پڑھنے کا ایک ماحول بنا لے کہ سب کتاب لے کے بیٹھے۔ پھر اس کے بعد تیسرے دن عام طور سے تیجا کے نام سے ایک عمل ہوتا جس میں قرآن خوانی ہوتی ہے، دعوتیں عام ہوتی ہے، مدرسوں کے بچوں کو بلایا جاتا، یا رشتہ دار لوگ آتے ہیں، عورت و مرد کی شرکت بھی ہوتی ہے، گھر کے لوگ ناشتہ وغیرہ کے انتظام میں لگ جاتے، باہر والے کسی طرح سے قرآن کچھ پڑھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اس کا ثواب ان کو پہنچا دیا جائے گا، ایصال ثواب کر دیا جائے گا، بیٹھ کے اس کے لیے اجتماعی دعا کر لی جائے گی۔ تو یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ مرے ہیں، ان کی بھی مغفرت کی دعا ہونی چاہیے تھی، لیکن اس طریقے سے طریقہ نہیں اپنایا گیا کہ ان کے ساتھ میں ان کے لاش کے پاس میں قرآن پڑھا گیا، یا ان کے دفن کر دینے کے بعد تیسرے دن ان کے نام پر قرآن خوانی کی مجلس سجائی گئی اور پھر اس کے بعد ایصال ثواب کے لیے دعائیں کی گئی۔ ایسا چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ثابت نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ پھر 7ویں یا 10ویں ہوتی ہے، 20ویں ہوتی ہے، پھر سشمائی ہوتی ہے، پھر سالانہ پھر چلہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سشمائی بھی ہے اور سالانہ بھی ہے۔ سال بسال اس قسم کے اعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، اس طرح کا کوئی عمل شریعت اسلامیہ سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں۔ بہت ساری بات یہ بھی بات آتی ہے کہ جس دن سے کسی آدمی کا انتقال ہو گیا، اب اسی دن سے ہم کھانا کھلانے کو اپنے ذمے لازم کر لیں، ایک مسکین کو یا اپنے 2 مسکین کو اب اس دن سے کھانا کھلانا ضروری سمجھیں۔ ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں جس دن ان کا انتقال ہوا ہر ہفتہ اسی دن ایک مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، اب کھانا کھلائیے گا، اس کا ثواب پہنچے گا، کسی کو کپڑا پہنائیے گا، اس کا ثواب پہنچے گا، کسی کی امداد کیجیے گا، اس کا ثواب پہنچے گا، مسجد و مدرسہ کی دیکھ ریکھ کیجیے گا، اس کا ثواب پہنچے گا، دین کی خدمت کے لیے کوئی کام کر دیجیے گا، اس کا ثواب پہنچے گا۔ لیکن دن متعین کر لینا کہ فلاں تاریخ میں ہی تیجا میں، 10ویں میں، 20ویں میں، چلہ میں، ششماہی میں اور سالانہ میں اس طرح کے اعمال کریں گے اور ثواب پہنچائیں گے، چونکہ ایسے اعمال کرنے کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھلایا ہے۔ طریقہ کیا سکھلایا؟ ایصال ثواب کے لیے مالی صدقہ و خیرات ان کی جانب سے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دن کی حد بندی نہیں ہوگی۔ بطور خاص 2 چیزوں پر میں آپ کی توجہ کو مبذول کرنا مناسب سمجھتا ہوں، بلکہ 3 چیزوں پر۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں تیجا کریں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ غور کیجئے گا تھوڑی دیر کے لیے، اگر کسی آدمی کو پولیس نے پکڑ لیا، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے مسئلہ حل کر لے، ورنہ اگر پولیس کسٹڈی میں چلا گیا PC ہو جائے گی، تکلیف در تکلیف ہو جائے گی، لے دے کے مسئلہ حل کرا لو۔ اس کے لیے 2 دن 3 دن کا انتظار نہیں کیا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے لیے ایک طریقہ رکھا ہے کہ جب میت کا انتقال ہو جائے ان کو ان کی اصلی جگہ پہ جلدی پہنچاؤ۔ اچھی روح رہتی ہے، کہتے ہیں ہمیں جلدی پہنچا تاکہ ہمیں جنت کی خوشگوار نعمتوں سے فیضیابی کا موقع ملے، اور اگر بری روح رہتی ہے انسان اس کو لے جاتا ہے قبرستان کی طرف، تو اس کی روح آواز دیتی جائے ہم سنیں نہ سنیں، ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں، ہمیں گھر والے سے کدھر لے جا رہے ہیں۔ اس لحاظ سے خراب روح ہے،
جلدی پہنچاؤ، اچھی روح ہے تب بھی جلدی پہنچاؤ۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا کہ جنازہ تیار ہو جائے، دفن کرنے سے پہلے پہلے ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں زبردست دعا ہے۔ بعض روایت میں ہے جس پر 40 موحد مسلمان، اور بعض میں جس پر 100 موحد مسلمان نماز جنازہ پڑھ دے اور وہ انسان مغفرت کے لائق ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس 40 یا 100 آدمی کے نماز جنازہ پڑھنے کے نتیجے میں اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب انسان دفن کرتا ہے، دفن کرنے کے بعد بھی دعا سکھلائی گئی۔ جب دفن سے فارغ ہو جاؤ فاستغفروا اللہ، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ کیوں کہ انسان جتنا اچھا سے اچھا عمل کر لے، کچھ نہ کچھ کوتاہی رہ سکتی ہے۔ بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتا ہے، اللہ ہم سب مل کے ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، ان کے حق میں دعا قبول فرمائیں۔ تو دعا کی جاتی ہے۔ میت کے قریبی رشتہ دار کو یہ بھی کہا جاتا کہ قبرستان سے سب لوگ نکل کے چلے آئے، جو ان کے خاص اور قریبی رشتہ دار ہو کچھ دیر بیٹھ کر خصوصی ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ منکر نکیر کے سوالوں کا صحیح جواب ان کی زبان سے ادا کرنا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے انسان جب مرتا ہے تو 3 چیزیں ان کے ساتھ قبر تک جاتی ہیں، 2 چیزیں واپس چلی جاتی، 1 چیز رہ جاتی ہے۔ انسان کی اولاد جاتی ہے، واپس چلی آئی۔ اولاد کے ساتھ میں مرنے والے کچھ مال ہوتے ہیں، وہ بھی واپس چلا آتا ہے۔ رہتا کیا وہاں پہ؟ جو انسان کا اپنا عمل ہوتا ہے۔ تو اچھے اعمال کے سہارے وہ انسان قبر میں گیا، پھر بندہ مومن کی جانب سے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا ہوتی کہ اللہ انہیں معاف فرما دے۔ اب مستقل دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اہل ایمان دعا کرتے ہیں اللہ جو ہمارے بھائی ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ یہ سلسلہ مستقل رہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ 2 دن رک جائے، 1 دن رک جائے، تیسرے دن آ کر کے قرآن خوانی کی نوبت لائی جائے، ناشتے کے انتظام کیا جائے، کچھ بچوں کو ہاتھ میں پیسے پکڑا دیے جائے، اور پھر اس کے بعد سب مل کے اجتماعی شکل میں دعا کی جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا تھا، اس لیے اس کے کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے خاص طور سے کہ انسان کی روح مرنے کے بعد 40 دن تک آنا جانا کرتی ہے۔ اس لیے ایک آدمی گھر میں آتا، اسے روح نکالنے کے لیے باضابطہ کوشش ہوتی، مٹی کا مٹکا اور اس کے برتن لایا جاتا، اس کے ہاتھ میں چھتری ہوتی ہے اور کچھ اور ٹونے ٹوٹکے ہوتے ہیں۔ 40واں دن اس کی روح نکال کر کے لے کے چلے جاتے ہیں اور بولا جاتا ہے کہ روح اس کی واپس نہیں آ سکتی۔ یاد رکھیے گا، جب ایک مرتبہ انتقال انسان ہو جاتا ہے، اس کی موت واقع ہوتی ہے، اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، یا تو علیین میں یا تو سجین میں اس کی روح جمع کر دی جاتی ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک اس روح کو وہاں سے نکلنے کی مہلت ہی نہیں ملے گی، نکلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو نہ 40 دن تک آنے کی بات ہے، نہ شب برات میں آنے کی بات ہے، نہ کہیں اور۔ رہا معاملہ پھر اس کے بعد برسی کا، اپنے اپنے سہولیات کے مطابق لوگ برسی مناتے ہیں، سال میں 1 مرتبہ انہیں یاد بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ماں باپ کو یاد کرنے کا، رشتہ دار کو یاد کرنے کا ہمہ وقت حکم دیا گیا۔ جب بھی اپنے لیے دعا کیجیے، مرحومین کے لیے دعا کریے، ان کی تاکید بھی کی گئی ہے، درس دیا گیا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت کی دعا مانگیے، ان پر رحم و کرم کی دعا مانگیے۔ یہ ہمہ وقت ہر وقت ہے، وہ دن متعین نہیں ہے، نہ تیجا متعین ہے، نہ 10واں متعین ہے، نہ 20واں متعین ہے، نہ 40واں متعین ہے، نہ ششمائی متعین ہے، نہ برسی متعین ہے۔ رہا معاملہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کے رفع درجات کے لیے، ان کے گناہوں کی تلافی کے لیے، ان کے گناہوں کا کفارہ کے لیے، کچھ شکلیں جو بتلائی گئی ہیں ان شکلوں کو اختیار کیا جا سکتا ہے، جس میں بطور خاص مالی صدقہ و خیرات سب سے اہم ہے۔ جس عبادت میں ہمارا جسم لگتا ہے ان عبادتوں کے بارے میں کوئی صراحت نہیں۔ ہاں،
اگر کسی آدمی کے ذمے روزہ ہے، اس روزہ سے متعلق دو بات ہے، کسی نے کہا فرض روزہ اس کے ذمے لگا ہوا ہے، کسی نے کہا نہیں، جو نظر اور منت کا روزہ ہے اس کے ذمے رہ گیا تو اس روزے کا کفارہ یہ ہے اس کے گھر کے لوگ اس منت کے روزے کو مکمل کر دے گا۔ رمضان کے روزے نہیں ہیں، رمضان کے روزے کے بارے میں کہا گیا کہ جو آدمی بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، ہر مسکین ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اگر ان کا روزہ چھوٹا ہوا ہے، نہیں چھوٹا ہوا ہے الحمدللہ۔ نماز اس کی طرف سے نہیں پڑھ سکتے، قرآن خوانی کی طرف سے نہیں کر سکتے، دیگر عبادت نہیں بجا لا سکتے، چونکہ حج بدل عمرہ بدل کا ثبوت اس لیے کر سکتے ہیں۔ اور سب سے آسان چیز اور اہم چیز کیا ہے کہ ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، جب چاہیں تب دعا کریں، کسی نیک عمل کرنے کے بعد ہم دعا کریں۔ دعا در حقیقت اللہ کی بارگاہ میں ایک گزارش ہے کہ اللہ فلاں آدمی جس طرح کے بھی اچھے برے اعمال کے ساتھ دنیا سے گئے، تیرے سامنے سب کچھ ظاہر و باہر ہے، لیکن ہم ان کے حق میں تیری بارگاہ میں رحم و کرم کی بھیک مانگتے ہیں، مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ اگر آپ وہ دعا پڑھیں گے جس کا ترجمہ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے اوپر جو نماز جنازہ پڑھی ہے وہ در حقیقت زبردست دعا، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ وسع نزلہ واکرم مثواہ ونقہ من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس واغسله بالماء والثلج والبرد وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعوذ من عذاب القبر وعذاب النار۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی پڑھی، جس صحابی رسول نے اس دعا کو نقل کیا، روایت کے کہتے ہیں کاش کہ میرا جنازہ ہوتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر یہ دعا مانگی ہوتی۔ کتنی حمد، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان پر رحم فرما، اے اللہ ان کی قبر کو کشادہ کر دے، اے اللہ ان کے ٹھکانہ کو عمدہ بنا دے، اے اللہ ان کے گناہوں کو پاک صاف پانی سے صاف کر دے، جس طرح میلے کچیلے کپڑے کو پاک صاف کیا ہے۔ اے اللہ یہاں سے بہتر گھر عطا فرما، یہاں سے بہتر اہل و عیال عطا فرما۔ اس طرح کی دعا ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ سے خصوصی دعا یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ انہیں جنت میں داخل کر دے اور ان کو عذاب قبر سے اور جہنم سے بچا لے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییت منا فاحیی الاسلام ومن توفیت منا فتوفى على الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدہ ولا تفتنا بعدہ کما قال۔ اللہ ہمارے زندہ کو، ہمارے مردہ کو، ہمارے چھوٹا کو، ہمارے بڑا کو، ہمارے عورت کو، ہمارے مرد کو، ہمارے حاضر کو، ہمارے غائب کو، سب کو معاف فرما۔ اللہ ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھ اسے اسلام پر زندہ رکھ، جسے دنیا سے اٹھانا چاہے اسے ایمان کے ساتھ اٹھا لے۔ اے اللہ یہ جو مصیبت ہمیں مل رہی ہے وفات کے بعد، اس سے ہمیں محروم نہ رکھنا، اور اس کے بعد ہمیں کسی فتنے کے اندر مبتلا نہ کرنا یا گمراہی سے دوچار نہ کر دے۔ پھر نام لے کر دعا کہ اللہم اغفر لے فلاں، اے اللہ فلاں صاحب کو بخش دے۔ اس طرح کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، ہمیں اس کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ بہرحال تو بات یہ آئی کہ انسان دنیا میں آیا ہے، اسے موت سے دوچار ہونا ہے۔ دنیا سے انسان کے جانے کے بعد قریبی رشتہ داروں کو جن سے جتنا زیادہ تعلقات ہوتے ہیں ان کو اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ان تکلیف کو کس طرح گوارا کیا جائے، کس طرح برداشت کی جائے، حدیث رسول میں اس کی صراحت بھی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے کہ انسان دنیا میں اللہ کی امانت ہے، اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی، اس لیے ہمیں صبر و سکون سے رہنا چاہیے۔ رہا معاملہ ان کے لیے سوگ اور غم کرنے کا، تو عام لوگوں کے لیے 3 دن سے زیادہ غم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ بیوی کے لیے حکم دیا گیا کہ وہ 4 مہینہ 10 دن عدت میں رہیں گی اور غم کریں گی۔ پھر اس کے بعد عدت گزارنے کی جو صورتیں ہوں گی اس طرح عدت گزاری جائے گی، اور رہا معاملہ صدقہ و خیرات کا، ایصال ثواب کا، ثواب پہنچانے کا، تو جو عمل کتاب و سنت سے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ان اعمال کے ذریعے سے
انہیں ضرور بے ضرور ثواب پہنچایا جائے، اور خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان پر رحم و کرم کا برکھا برسانے کی خصوصی دعا بھی کی جائے۔ بس اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے، اللہ دنیا سے جانے والے شخص کو اپنے رحم و کرم کے سائے میں جگہ دے، ان پر رحم فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو کشادہ کر دے، ان کے حالات کو سدھار دے، ان کے گناہوں کو بخش دے۔ جس طرح میل کچیل کپڑے کو صاف پانی سے پاک کیا جاتا ہے، اللہ انہیں گناہوں سے پورے طور سے پاک کر دے۔ اے اللہ اس سے یہاں کے گھر سے بہتر گھر عطا فرما، یہاں کے اہل و عیال سے بہتر اہل و عیال عطا فرما۔ اے اللہ انہیں جنت عطا فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے، اور انہیں قضاء عذاب قبر سے بچا لے، انہیں جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادت انہوں نے کی ہوگی یا اچھی عبادتیں بجا لائے ہوں گے، اے اللہ انہیں شرف قبولیت فرما کر انہیں ان کے گناہوں کا کفارے کا ذریعہ بنا دے، اور جو لوگ ان کے وارثین میں سے ان کے لیے ایصال ثواب کی جائز طریقے اپناتے ہیں، اے اللہ انہیں جائز طریقے اپنانے کی توفیق بھی دے اور ان کے حق میں قبول بھی فرما لے، اور ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے ایصال ثواب کرنے کی جو صورتیں ہیں اور بطور خاص دعا کے ذریعے جو ان کی مغفرت کرنے کی درخواست کرنے کی صورت ہے، اے اللہ ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے والا بنا دیں۔ ہم میں جو زندہ ہیں انہیں صحیح سالم زندہ رکھ، کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، گناہوں سے بچائے ہوئے زندہ رکھ، اچھے اعمال کی توفیق دیتے ہوئے زندہ رکھ، ایمان اسلام پر قائم رکھتے ہوئے زندہ رکھ۔ اے اللہ جب ہمارا خاتمے کا وقت ہو تو دین و ایمان پر قائم رکھنا، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما دے، ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے گناہوں کو دور فرما دے، ان کے وارثین کو صبر جمیل عطا فرما، اور انہیں بھی دین کے صحیح کاموں پر ہمیشہ لگائے رکھ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔